السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے ملک کے بارے میں سنا ہے جس کے پاس نہ تیل کے سمندر ہو، نہ سرسبز میدان، نہ بڑی فوج، لیکن پھر بھی وہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہاشمی سلطنت اردن کی۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک جو رقبے میں پاکستان سے 9 گنا چھوٹا ہے، لیکن اپنی تاریخ، سیاست اور عالمی تعلقات میں گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ راز کہ آخرکار یہ مسلم اکثریتی ملک اسرائیل اور امریکہ کے اتنا قریب کیوں ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جون 2025 میں ہونے والے ایران اور اسرائیل کے تناؤ کے دوران یہ ایران کے ڈرون تو روک رہا تھا، لیکن اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے استعمال کے لیے مکمل طور پر کھلا رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کیسے اردن نے بغیر تیل کے مضبوط کرنسی اور مستحکم معیشت قائم کی، وہ مقامات جو ہزاروں سال پرانے ہیں اور آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو کھینچ لاتے ہیں، وہ لمحے جب اردن نے جنگوں سے بچ کر حکمت کے ساتھ اپنا راستہ چنا۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے مشرق وسطیٰ کی سیاسی چالوں میں، اگر آپ جاننا چاہتے ہو وہ سیاحتی مقامات جہاں وقت رک سا جاتا ہے، تو میرے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو ہمیں مشرق وسطیٰ میں ایک چھوٹا مگر نہایت اہم ملک نظر آتا ہے، ہاشمی سلطنت اردن۔ یہ ملک ایشیا کی جنوب مغربی پٹی میں واقع ہے۔ اردن کے مشرق میں سعودی عرب، شمال میں شام، مغرب میں فلسطینی علاقہ ویسٹ بینک اور اسرائیل، جبکہ جنوب مغرب میں مصر واقع ہے۔ سمندر کے ساتھ محدود رسائی رکھتے ہوئے اس ملک کا ایک چھوٹا سا کنارہ بحیرہ احمر کے شمالی حصے میں واقع ہے، جسے خلیج عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہی اس کا واحد راستہ بحری راستہ ہے جو اسے عالمی تجارت اور اسٹریٹجک نقل و حرکت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اردن کا کل رقبہ تقریباً 99,340 مربع کلومیٹر ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں امونی، موابی اور ادومی قومیں آباد تھیں، جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور ایک علاقہ فرعونیوں، فارسیوں، یونانیوں، رومیوں اور بعد میں بازنطینی کے زیر اثر آتا رہا، لیکن 7ویں صدی میں جب اسلام کی روشنی عرب جزیرے پر پھیلی تو اس سرزمین نے بھی اسلام قبول کیا اور خلافت راشدہ اور پھر اموی و عباسی سلطنتوں کا حصہ بنی۔ صدیوں تک اس علاقے نے اسلامی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھاتے دیکھا۔ یہاں قافلے رکتے، علماء قیام کرتے اور فنون لطیفہ پروان چڑھاتے۔ پھر 1516 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے یہاں کا نظم و نسق سنبھالا، جو تقریباً 400 سال تک قائم رہا، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد حالات بدلنے لگے۔ عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی، ایک ایسی بغاوت جسے عرب انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک شریف حسین بن علی کی قیادت میں چلی، جس نے عرب علاقوں کی آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ اسی دوران انگریزوں نے عربوں سے وعدے کیے، مگر جنگ کے بعد وہ وعدے وفا نہ ہو سکے۔ 1921 عیسوی میں برطانیہ نے اس خطے کو اماراتی شرقی اردن کا نام دیا اور اس کا نظم شریف حسین کے بیٹے امیر عبداللہ کے حوالے کیا۔ پھر آخر کئی برسوں کی سیاسی جدوجہد اور مذاکرات کے بعد 25 مئی 1946 کو اردن کو مکمل آزادی حاصل ہوئی اور یوں ہاشمی سلطنت اردن کی بنیاد رکھی گئی، جس کے پہلے بادشاہ بنے شاہ عبداللہ اول۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ ملک کئی چیلنجز، جنگوں اور داخلی تبدیلیوں سے گزرا، مگر اس نے استحکام کو ترجیح دی۔ میرے دوستو، یہاں کی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے، لیکن کیونکہ یہاں تعلیم اور سیاحت دونوں کو فروغ حاصل ہوا، اس لیے انگریزی زبان بھی وسیع پیمانے پر سمجھی اور بولی جاتی ہے، خاص طور پر شہروں اور تعلیمی اداروں میں۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے تو یہاں کی اکثریت مسلمان ہیں، تقریباً 95% سے زائد لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، جن میں سے اکثریت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک چھوٹا طبقہ عیسائیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ہاشمی سلطنت اردن نے آزادی حاصل کی تو وہ صرف جغرافیائی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی ایک نازک مقام پر کھڑا تھا۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی سیاست اور دوسری طرف عالمی طاقتوں کی چالاکیاں۔ اردن نے ابتدا ہی سے استحکام، سلامتی اور معاشی بقا کو اپنی ترجیح بنایا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے آہستہ آہستہ مغربی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کے قریب کر دیا۔ پھر ہوا یوں کہ 1948
اور 1967 اور بعد کی عرب اسرائیل جنگوں میں اردن کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ لاکھوں فلسطینی مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دینا پڑی۔ ان حالات میں اردن نے اپنی بقا اور توازن کے لیے ایک خاص حکمت عملی اپنائی: دوستی سب کے لیے، دشمنی کسی سے نہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا جسے پیس ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، سچ یہ ہے کہ اردن کی معاشی اور فوجی امداد کا ایک بڑا حصہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے آتا ہے۔ میرے دوستو، وقت بدل چکا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں کشیدگی آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف میزائل، دوسری طرف ڈرون حملے، اور ان کے بیچ موجود ہے اردن، وہی ملک جو اپنی سرزمین کو ہمیشہ جنگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا: کیا اردن کا رویہ واقعی متوازن ہے یا اب یہ جھکاؤ کسی ایک طرف زیادہ ہو چکا ہے؟ میرے دوستو، جب ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے ممکنہ راہداریاں تلاش کی تو اردن نے فوراً اعلان کیا کہ وہ اپنی فضائی حدود کو ایرانی میزائلوں یا ڈرونز کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ اردن کی ایئر ڈیفنس فورس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کی طرف سے فائر کیے گئے کچھ ڈرونز کو راستے میں ہی مار گرایا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب ایران کی پروازوں پر اعتراض ہے تو کیا اسرائیل کے لیے بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ میرے دوستو، جب اسرائیل مشرقی علاقوں کی طرف سے پروازیں کرتا ہے یا کسی کارروائی کے لیے فضائی راستہ اختیار کرتا ہے تو اردن کی طرف سے وہی سخت رد عمل دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اردن کی فضائی حدود یک طرفہ طور پر مخصوص اصولوں پر عمل کرتی ہے، جہاں ایران کے لیے پابندیاں ہیں مگر اسرائیل کے لیے نرمی۔ ان حالات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام کا جھکاؤ فلسطینیوں اور مظلوم مسلمانوں کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کا جھکاؤ کہیں اور ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملکی معیشت کی۔ آج اردن کی کل معیشت یعنی جی ڈی پی تقریباً 50 ارب امریکی ڈالر کے آس پاس ہے، جبکہ فی کس آمدنی تقریباً 4200 ڈالر سالانہ ہے۔ یہ ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے جو ترقی پذیر ملکوں کی صف میں شامل ہے، لیکن معاشی چیلنجز اسے اکثر دباؤ میں رکھتے ہیں، جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور پناہ گزینوں کا بوجھ۔ اگر ہم بات کریں کرنسی کی تو ایک اردن کا دینار پاکستان کے تقریباً 400 اور انڈیا کے 120 روپے کے برابر ہے۔ میرے دوستو، یہ ملک تیل کی دولت سے مالا مال نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس بڑے بڑے زرخیز میدان ہیں، اور نہ ہی عالمی تجارت کا کوئی سمندری گیٹ وے، لیکن یہاں کچھ ایسے وسائل موجود ہیں جو اردن کو عالمی سطح پر تھوڑا نمایاں رکھتے ہیں، جیسے فاسفیٹ۔ اردن دنیا کا چوتھا بڑا فاسفیٹ ایکسپورٹر ہے جو کھاد بنانے میں استعمال ہوتا ہے، پوٹاش جو زرعی صنعت میں استعمال ہوتا ہے، خام نمک، چونا پتھر اور قیمتی دھاتیں جنہیں برآمد کیا جاتا ہے مگر ان کا مجموعی حصہ معیشت میں محدود ہے۔ اب آتے ہیں اردن کی ان صنعتوں کی طرف جنہوں نے اس ملک کو سہارا دیا اور ترقی کی راہ پر کھڑا کیا۔ میرے دوستو، اردن کو قدرتی اور تاریخی ورثے نے بے حد خوبصورت بنائے رکھا ہے۔ اس ملک میں بہت سے سیاحتی مقامات ہیں، سالانہ لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں اور یہ شعبہ ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ لاتا ہے۔ اردن کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری مشرق وسطیٰ میں ایک معروف اور معیاری شعبہ ہے۔ ملک کی ادویات 60 سے زائد ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں جن میں یورپ اور افریقہ بھی شامل ہیں۔ ملک کی فیکٹریاں امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے تحت کپڑے اور ملبوسات برآمد کرتی ہیں۔ اس ملک میں آئی ٹی اور سروسز اگرچہ چھوٹا شعبہ ہے مگر اردن میں آئی ٹی، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں نمایاں ترقی ہو رہی ہے۔ ملک کو مشرق وسطیٰ کا میڈیکل ہب بھی کہا جاتا ہے، یہاں دیگر ممالک سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں اور اسی طرح یہاں کی یونیورسٹیاں بھی خطے بھر کے طلباء کو تعلیم دیتی ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ملک کے کچھ سیاحتی مقامات جہاں تاریخ، صحرا، پہاڑ، سمندر اور روحانی تجربے سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ سب سے پہلے لے کر چلتے ہیں آپ کو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک۔ یہ وہ قدیمی شہر ہے جیسے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا۔ گلابی شہر کہلانے والا یہ مقام 2000 سال سے زیادہ پرانا ہے، جہاں قدم رکھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے وقت پیچھے چلنے لگا ہو۔ رات کے وقت جب چراغوں کی روشنی میں یہ جگہ جگمگاتی ہے تو منظر خواب سا لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایسے صحرا کی
की तरफ जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के मंजर से कम नहीं। वादी रम, जिसे चांद की वादी भी कहा जाता है, सुर्ख रेत, बुलंद चट्टानें और रात का सितारों से भरा आसमान, ये सब कुछ आपको इस दुनिया से कुछ लम्हों के लिए बाहर ले जाता है। यही वो जगह है जहां हॉलीवुड की मशहूर फिल्में जैसे द मार्टिन और लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाई गई। फिर आता है समुद्र के किनारे आबाद शहर उकबा, उर्दन का वाहिद बंदरगाही शहर। यहाँ बहरे अहमर की शफाफ नीली लहरें और मरजान से बड़ी गहराइयाँ स्कूबा डाइविंग के शौकीन अफराद के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ तजारत और सियाहत दोनों का हसीन इम्तजाज है। अब जरा रूहानी सफर पर चलते हैं। ये है जिबले नेबू, वो मुकद्दस पहाड़ जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरजमीन मुकद्दस को देखा। ये मुकाम आज भी ज़ायरीन के लिए अकीदत और सुकून का मरकज़ है, और यहाँ से नज़र आने वाले दरियाए उर्दन और बहरे मर्दार का नज़ारा वाकई नाकाबिले फरामोश होता है। उम्मे कैस, ये वो जगह है जहाँ आपको रूमी दौर के अजीम खंडर मिलेंगे, कदीम थिएटर, पत्थरों से बनी सड़कें और शाम के सरहदी नज़ारे। उम्मे कैस न सिर्फ तारीख की झलक है बल्कि उर्दन, शाम और इसराइल की सरहदों का संगम भी। अगर आप रोमन तहजीब को पसंद करते हैं तो जरूर जाएं। यहाँ का अजीमुशान रोमन थिएटर, तूनों वाली शाहराहें आपको यूं महसूस करवाएंगी जैसे आप किसी रोमन शहर में सांस ले रहे हों। तो दोस्तों, ये थी उर्दन के बारे में दिलचस्प मालूमात से भरपूर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।